آج میرے جس تقریر کا موضوع ہے اس تقریر کا نام ہے ماں کی محبت۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں وہ مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں؟ اگر جو عزت کرتے ہیں وہ ان سے ہم آپ گزارش کرتے ہیں آپ اسی طرح سے عزت کرتی رہنا، ورنہ ماں باپ کے بعد تمہیں کوئی درجہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی دنیا ایسی نہیں ملے گی جہاں تمہیں خوشی مل سکے۔ اگر مل سکے تو اس کا نام بتا دینا کہ مجھے، اگر آپ کو وہ خوشی مل سکے تو اس کا نام بتا دینا۔ ماں باپ کے بنا کوئی خوشی نہیں، ماں باپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی موت کہاں ہوئی؟ کسی کی ماں کی موت ہاسپٹل میں ہوتی ہے، کسی کی ماں کی موت گھر میں ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی موت کہاں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی موت کہاں لکھی؟ ان کی ماں کی موت جنگل میں ہوئی۔ اللہ اکبر، کس جنگل میں ہوئی؟ کس طرح ہوئی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا سے اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہے تھے، راستے میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ وہ کتنے چھوٹے تھے۔ آج کل اگر ہم کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے کون نہیں ہوتا ہے، ماں کا اس کو پیار نہیں ملتا، باپ کو اس کا پیار نہیں ملتا، باپ تو اس کے پہلے ہی چلے گئے تھے، ماں تھی وہ بھی چل بسی۔ پھر جب وہاں کچھ آدمی خندق کھود رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو دفن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گھر آنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو لپٹ کر رونے لگے، اے ماں تو واپس آ جا، کہاں چلی گئی؟ ان کمبختوں نے تجھے کہاں دفن کر دیا؟ ماں کی جگہ وہ کہنے لگے ماں کی جگہ مجھے دفن کر دو، میری ماں کو نہ دفن کرو۔ پھر وہ کھینچ کر ان کے گھر لے گئے اور ان کے دادا کو کہہ دیا آپ اس کی پرورش کریں، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب 12 برس کے ہوئے ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب ان کی کون پرورش کرے گا؟ جس کے گھر میں کوئی نہ ہو اس کی پرورش کون کرے گا؟ پھر ان کے چچا ابو طالب کو دے دیا گیا، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ ایک بار وہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے فرض کی نیت کی اور کہنے لگے ماں تو کہاں ہے؟ اگر تو آواز دیتی اے محمد، میں تو دوڑ کے آ جاتا اور ماں کو لپٹ جاتا۔ آج کل ہم مووی دیکھ رہتے ہیں، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تو اتنی خاص چیز کا اہتمام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے آواز دیا، وہ کہتے میری ماں آواز دے اے محمد، میں دوڑ کے چلی جاؤں گی۔ ماشاءاللہ، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آج کل ہم اپنے ماں باپ کو جواب دیتے ہیں، ان کو منہ پر جواب دے دیتے ہیں، انہیں ماں نہیں سمجھتے، باپ کو باپ نہیں سمجھتے۔ تمہارا باپ اتنی کڑی دھوپ میں جا کے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، وہ کس لیے بہاتا ہے؟ تم لوگوں کے ایسے میرے غم کا دل نہیں بہاتا ہے، تمہارا باپ تمہاری محنت کے لیے بہاتا ہے کہ کل یہ میرا بیٹا میرا نام روشن کرے گا، لیکن کیا جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ کل وقت میرے پر بھی آئے گا، آج ان کا بڑھاپا ہے تو کل تمہارا بھی ہوگا۔ میں یہ سچ کہہ رہی ہوں، اگر آج ان کا بڑھاپا ہے تو کل تمہارا بھی ہوگا۔ یہ کہہ رہی ہوں میں، جو کہہ رہی ہوں اس پہ کرنا، عمل کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ ہم تو آج کل ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے، باپ کو باپ نہیں سمجھتے، انہیں جواب دیتے ہیں۔ کیسے ہیں ہم لوگ انسان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھو جا کے، وہ فرض کی نیت کیے ہوتے اور کہتے اے ماں تو واپس آ جا، تو مجھے نماز میں پکارے گی، اے محمد میں دوڑ کے آ جاؤں گا۔ تمہارے باپ محنت کرتے ہیں دھوپ میں اور تم آرام کرتے ہو ایسی میں، پنکھے میں، سردیوں میں وہ پھٹے سویٹر پہن کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بیٹا میں تمہارے لیے کل سویٹر لے کے آؤں گا، اور تیرے لیے سویٹر لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک شخص تھا جو اپنے باپ کو نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی اپنی ماں کو سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ماں کو بہت مارتا تھا، اتنا مارتا تھا، اتنا ستاتا تھا۔ بھلا ہم اپنے ماں باپ کو مار سکتے ہیں؟ کیا انہیں ہم جواب دے سکتے ہیں؟ کیا انہیں ہم کچھ کہہ سکتے
کو کبھی اف مت کہنا۔ جب ہمیں ہمارے اسلام میں، ہمارے اس دین میں ماں باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں دی گئی تو ہم انہیں جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ کس منہ سے دے سکتے ہیں؟ جو دیتا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وہ میری نظروں میں گدھا ہوگا۔ گدھا کیا ہوتا ہے؟ گدھا تو سب سے، گدھا چھوڑو، اللہ فرماتا ہے وہ میری نظر میں سور ہوگا۔ سور، اب تو آپ لوگ جانتے ہو سور، ہمارے اسلام میں سور کا نام لینا تو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن جب آپ کی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہو ماں کہا کرتی ہے بیٹا یہ کر دو، ماں کر دوں گی، تھوڑا سا وقت ہو، اتنی بچی ہے بھی ابھی کر دوں گی، لیکن ماں چلایا کرتی ہے، لیکن نہیں۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ تو کہنے لگی، وہ رونے لگی اور کہا اگر میری ماں ہوتی تو میں ان سے گلے لپٹ کے ان سے خوب باتیں کیا کرتی اور وہ جو کام کہتی میں وہ کرتی۔ کہ آپ اپنی ماں کا کہنا مانتے ہیں، اپنے باپ کا کہنا مانتے ہیں، اپنے باپ سے تو اپنی فرمائشیں پوری کرواتے ہیں۔ باپ ہمیں ابا جان ان کے منہ سے نہیں نکلتا ہے، کہتے ہیں بڑھاؤ ہم کو یہ لا کر دینا، بڑھاؤ اگر یہ نہیں لا کر دے ہم چلے جائیں گے، مر جائیں گے، کود جائیں گے۔ ارے تو جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ تم مر جاؤ جا کے۔ لیکن ایک باپ ہوتا ہے کہتا ہے نہ میرے بیٹے نہ جانا، میں تیرے لیے یہ چیز لے آؤں گا، مر جاؤ، کود جاؤ، کچھ بھی کرو، کسی کو نہیں فرق پڑتا۔ پر ایک باپ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہ میرے بیٹے، نہ میرے لال، نہیں جانا۔ تو جب تک کھانا نہیں کھاتا، ماں کھانا نہیں کھاتی، تجھ کو خود گیلے میں سوتی ہے، سوکھے میں سلاتی ہے تجھ کو۔ رات اٹھ کے کون نیند برباد کرے گا اپنی؟ کوئی ہمیں رات میں اٹھا دے اور ہماری نیند برباد ہو جاتی ہے، ہم اسے صبح اٹھ کے کتنے تانے سناتے ہیں۔ ماں تو رات اٹھ کے تجھے جھولا جھلاتی ہے اور کہتی ہے سو جا میرے لال، اور جب تک سوتا نہیں ماں سوتی نہیں، اور جب تک تو لیٹتا نہیں ماں لیٹتی نہیں۔ ماں کی آنکھوں میں نیند بھری ہوتی پر وہ سوتی نہیں، کہتی ہے میرا لال سو جائے، وہ لال کہہ کے تجھے کھانا کھلاتی ہے، اور جب تو بڑا ہو جاتا ہے تجھے اماں کہنے کی عقل نہیں ہوتا۔ ایک بار ایک شخص تھا جس نے پوچھا بیٹے کل کون سا دن ہے؟ تو کہا بدھ۔ پھر سے پوچھا بیٹا کل کون سا دن ہے؟ تو اکڑ کے بولا ارے بوڑھو تمہیں کیا سمجھ نہیں آتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کل بدھ ہے۔ باپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا بیٹا تو کل جب چھوٹا تھا تو پوچھا کرتا تھا ابا جان یہ کیا ہے؟ تو ابا جان کہتے بیٹا یہ تتلی ہے۔ پھر سے پوچھتا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ تتلی ہے۔ تجھے 1 مہینہ تک تتلی کہتا سکھلاتے، تو 1 مہینے میں تتلی کہنا سکھائے۔ اور اب میں بدھ کا دن پوچھتا تو 1 دن میں بدھ نہیں بتا سکتا، 1 بار بدھ کو بتا کر اتنی اکڑ کے بولا کل بدھ ہے۔ اب اسی پہ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں مجھے ماں باپ کی عزت کرنے والے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔